یا وارث نظر کن بر حال ما از برائے پنجتن. یا اللہ، یا محمد، یا علی، یا فاطمہ، یا حسن، یا حسین، یا وارث اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد دن وبارک وسلم. شجر عالیہ وارثیہ جو کہا گیا ہے ان میں اس میں اللہ ذات ہے، باقی اس میں اعظم ہے. اللہ کا صفاتی نام یا رحمان، یا رحیم، یا حی، یا قیوم، یا وارث، یا ولی، یا ہادی، یا حق وغیرہ ہیں. اللہ پاک کے نام، صورت اور آواز کا ذکر زبان اور قلم سے کرنا غیر ممکن ہے. اس نے مخلوقات کو پیدا کیا اور ان کو اپنے نظام اور کلام کا پابند کیا. وہی ہر جگہ موجود ہے. اس سے تمام موجودات وجود میں آئے. تمام موجودات کی آواز کی اصل خدا کی آواز ہے. تمام موجودات کی صورت کی اصل خدا کی صورت ہے. آیت قرآنی قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی تحقیق کی اللہ پاک کی جانب سے نور اور کتاب مبین آئی. ان کے وجود کو جاننا اور پہچاننا اشد ضروری ہے. جس طرح کتابی تعلیم ضروری ہے اسی طرح سے وجودی تعلیم ضروری ہے. وجود جو باقی ہے ان کو سمجھیں، وجود جو فانی ہے ان کو سمجھیں. اللہ باقی من کل فانی، خدا کی آواز، خدا کی صورت ذات خداوندی سے ہے. ایک سے بڑھ کر ایک انسان ہے. انہی میں انبیاء، مرسلین، غوث، کتب، ابدال، مخدوم، اولیاء، فقراء کاملین ہیں جو سبھی نے رہبری کا فریضہ انجام دیا ہے. انسان اپنی ناکامی، کمزوری اور مرض کو لے کر احساس میں مبتلا رہتا ہے. اس کے علاوہ خواہشات نفس کے پورا کرنے کی فکر میں مبتلا رہتا ہے. جب انسان جورو بچوں کی محبت میں پھنس جاتا ہے تو وہ بھی اس کی روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتی ہے. جب انسان کے سر پر دولت، اقتدار، علم، عبادت اور طاقت کا نشہ چڑھ جاتا ہے تو اس میں تکبر و غرور پیدا ہو جاتا ہے. وہ ہمیشہ احساس برتری کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے. مغروروں میں ابلیس، نمرود، فرعون، یزید وغیرہ کے جو بھی حشر ہوئے ہیں وہ کسی سے چھپے نہیں ہیں. دنیا میں انبیاء اور ان کے اوصیاء اور وارثین تشریف لائے. سبھی نے مخلوق خدا کی رہبری کیا. ان میں حضور وارث نور حضرت سید وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ ہیں. انہوں نے بھی مخلوق خدا کی رہبری کیا ہے. آپ کا روضہ شریف دیواں شریف ضلع بارہ بنکی یو پی میں واقع ہے. دیواں شریف سے 1.5 میل کے فاصلے پر کھراٹا اور بندیا
کا جنگل ہے، اس جنگل میں جنگلی شاوارسی نام کے ایک فقیر احرام پوش رہتے تھے، جو حضرت وارث نور کے فقیر تھے۔ انہوں نے مثنوی کے طرز پر ایک کتاب بنام گلزار وارث لکھا ہے۔ یہ کتاب وصال حضرت وارث کے 27 سال پہلے لکھی گئی اور حضور انور وارث کو سنائی گئی تھی۔ انہی میں سے چند کلام پیش نظر ہیں۔ نجف اشرف کربلا معلی کی حاضری سے متعلق یہ چند کلام ملاحظہ ہوں۔ یہاں سے نجف اب نہیں کچھ بھی دور، بہت جلد پہنچیں گے۔ اس جہاں حضور ہوئے اس سے حضرت بہت شادمان، اسی وقت فوراً ہوئے وہ رواں، وہ پہنچے وہاں ان کی آن میں ندا ایک آئی وہیں کان میں کہ تو میرا فرزند ہے ارجمند، بہت ہوئے گا تیرا رتبہ بلند۔ یہ سنتے ہی لایا وہیں اشک بھر، ہوا اپنے جامے سے یہ بے خبر۔ گرا کہا کہ غص آستانے پہ جائے، لیا دوڑ کر سب نے اس کو سنبھال۔ گرا اسی حال میں ہو گیا انکشاف، ملا اپنے دادا سے وہ صاف صاف، لگا اپنے سینے سے حضرت نے وہاں، بھری معرفت جو کی تھی بے کراں، پلا دی اسی حال میں وہ شراب، کہ تھے مست جس کے شہ بو تراب۔ دقیق کوئی وہاں پہ باقی نہ تھا، کھلی آنکھ جب تب وہ ساقی نہ تھا۔ یہ بیٹھا رہا وہاں پہ ایک جوش میں، نہ آیا کئی روز تک ہوش میں۔ جو تھے خدمتی سب وہ حیران تھے، کسی کے نہیں وہاں پہ اوسان تھے۔ ہوا بعد کچھ دن کے یہ ہوش میں رہے، لے کے آنکھیں اسی جوش میں، یا جس طرف کو اپنی ڈالے نظر، تو گش خاکے گرتے تھے سب خاک پر۔ بہت اس میں ضائع ہوئے جان سے، یہ حیران ہوا چشم حیران سے۔ جو دیکھا کہ آنکھیں ہیں کرتی شکار، کیا نیچی نظروں کو تب اختیار۔ وہی اب تلک اس کا دستور ہے، وہی جوش آنکھوں میں معمور ہے۔ کسی کو نہیں دیکھا آنکھ بھر، کنکھیوں سے کرتا ہے اب تک نظر۔ غرض وہاں سے حضرت سوئے کربلا چلے، بوئے گل پر مسالے صبا،
چاہے کربلا کا ہے روض قریب، مطلب منقش بہت دل فریب، وہاں آپ چل کر کے ہوں مقیم، چلے باغ زہرا میں باد نسیم۔ جو یہ بات حضرت سے سب نے کہی، تو آنکھوں سے آنسوں کی ندی بہی، ہوئے اشک بار اور چلے تیز گام، کی آیا نظر بس وہ عالی مقام۔ گئے آستانہ پہ اور یہ کہا، میں آیا ہوں تیرے پاس ہوں یا شہا، میں آیا تیرے پاس ہوں یا شہا، ہو مقبول تسلیم میری ضرور، خدائے بریں لایا تیرے حضور، مقاصد دلی میرے بر لائیے، مجھے اپنے دیدار دکھلائیے۔ یہ کہہ کر گئے بیٹھ روضے میں آپ، ہوا کشف باطن سے فوراً ملاپ، صبح سے رہے بیٹھے وہاں شام تک، رہا لطف آغاز انجام تک۔ ملی قبر سے آنکھیں بوسہ دیا، کہا تم سے مولا میں رخصت ہوا، ندا آئی اس شب کو رہنا یہیں، ہمیں چھوڑنا آج تنہا نہیں، ندا آئی اس شب کو رہنا یہیں، ہمیں چھوڑنا آج تنہا نہیں، تو مہمان ہمارا ہے ہم میزبان، میسر جو کچھ آئے کر نوش جان۔ نکل آئے یہ سن کے باہر جناب، ہوئے خادم آ کر کے حاضر شتاب، فراغت جو منہ ہاتھ دھو کر ہوئی، تو اٹھ کر کے روضے کے اندر گئے، پڑھی فاتحہ ہاتھ دونوں اٹھا، لیا بوسہ قبر آنسو بہا، گھڑی دو تلک یوں ہی روتے رہے، درے اشک ماں پر نچھاور کیے، عجب حال اس وقت آیا نظر، کہ روتے تھے سب کربلا کے بشر، چرند اور پرند آئے وہاں پر دواں، تھے آنکھوں سے آنسو سبھوں کے رواں، کوئی گشم رو رو کے آنے لگا، کوئی جان سے اپنی جاننے لگا، عجب ماتم و شور پیدا ہوا، کہوں کیا گویا حشر برپا ہوا، تب آواز آئی کہ اب جائیے، نہ خود روئیے اور نہ رلوائیے، تمہیں ہم نے سونپا خدا کے تئیں، علی کے تئیں مصطفیٰ کے تئیں، یہ سب تیرے حامی مددگار ہیں، بہرحال تیرے نگہدار ہیں۔ حضور انور وارث کربلا معلیٰ سے بغداد شریف تشریف لے گئے، پڑی جس کی صورت پہ تیری نظر، سمجھا کہ ہے تو نور وحدت بشر، سمجھنا کہ ہے نور وحدت بشر، بشر نام کو ہے بشر ہے کہاں، اس کی ہے صورت سے صورت عیاں، نہ بے خود ہو ایسا کی ہو راز
فقط آپ کو آپ میں کر تلاش، وہی آپ جاتا ہے آتا ہے وہی، بٹھاتا وہی ہے اٹھاتا وہی، وہی چاہے رہ جائے جائے وہی، وہی چاہے جس جہاں پہ آئے وہی، وہی ہر جگہ دیکھو موجود ہے، وہی سب کی آنکھوں سے مفقود ہے، مقام میں وہی ہے مکیں، وہی لامکاں میں ہے مسکن گزیں، وہی ہے خاموش اور وہی بولتا، زباں بند کرتا وہی کھولتا، وہی آنکھ بند کر کے دیکھے ہیں سب، وہی نور پتلی کا ہے خود سبب، وہی دست پا ہے وہی جسم ہے، وہی ہے سراپا بشر اسم ہے، وہی میں و تو کی ہے خود گفتگو، وہی آپ کہتا ہے لا تقنطو، ہے وحدت وہی اور کثرت وہی، ہے خالق وہی اور خلقت وہی، شریعت وہی اور طریقت وہی، مجازی وہی اور حقیقت وہی، ہوا چرچا بغداد میں جا بجا، کہ آیا فقیر ایک یہاں ہے نیا، نیا رنگ ڈھنگ ہے نئی وضع ہے، نرالی فقیروں سے سب قطع ہے، بزرگ اس کی صورت بزرگ اس کی ذات، وہ سادات ہے برگزیدہ صفات، شہ اولیاء کو بھی آیا پسند، غرض ہر طرح سے وہ ہے ارجمند، نہیں لطف کچھ وصل معشوق میں، وہ عاشق ہیں جو ہجر میں جان دیں، کبھی وصل کا خواہاں عاشق نہ ہو، اگر ہے اسے عشق و صادق نہ ہو، اگر ہجر معشوق میں مر گیا تو وہ راہ الفت کو طے کر گیا، یہ ہے رمز باریک از بس دقیق، بس اب جاؤ رخصت ہو میرے شفیع، سبوں نے کیا بہر کو سلام، چلے آپ بغداد سے شاد و کام۔ حضور انور وارث پاک بغداد سے بصرہ تشریف لے گئے، یہاں پر جو وارد ہیں وارث علی، وہ منبع ہیں راز خفی و جلی، کہ وارث علی نام ہے ایک فقیر، نہیں اس کا ثانی وہ ہے بے نظیر، مجھے ساقیا ساغر حق بھی پلا، پرستان کے جلسے میں وحدت دکھا، پریزادوں کو خوب کثرت ہے آج، آیاں پر خالق کی قدرت ہے آج، دیا ایسا رتبہ ہے انسان کو کہ حاصل نہیں ہے وہ بنی جان کو، دوران سفر حضور انور جن و بشر کی اس دعا پر ان سب کو مرید کیا اور ان کی ہدایت کی، آپ نے ان کو طریقہ مراقب، ذکر و شغل، خفی و جلی جو تھا سب بتا دیے، کہا جاؤ قائم رہو اسی پر رہو، کہا جاؤ قائم اسی پر رہو، تصور سے سب بات حاصل کرو، کہ تم رہو شاغل و ذاکر مدام، تصور سے بس لیجیو اپنا کام۔ مرشد کامل جس کسی کو توفیق عطا کرتا ہے وہی مرشد کی تعلیم اور تلقین پر عمل پیرا ہوتا ہے۔
جب مرشد چاہتا ہے مرید کو پل بھر میں سلوک طے کرا دیتا ہے، جب مرشد وارث چاہتے ہیں تو پل بھر میں اپنے فقیر کو رموز فقر سے آگاہ کرا دیتے ہیں۔ کتاب میں بے نظری کا علم ہے، مرشد کے پاس نظری کا علم ہے۔ توحید علم سینہ ہے جس کی سفینہ میں گنجائش نہیں ہے۔ مرید کو چاہیے کہ جس طرح غسال کے ہاتھ میں مردار ہوتا ہے، اسی طرح سے مرید اپنے کو اپنے مرشد کے ہاتھ میں سپرد کر دے، تبھی مرشد مرید کو غسل توحید کرائے گا۔ غسل توحید سے کفر و شرک نفاق کی گندگی دھل جاتی ہے اور وہ پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہی خاص توحید باری الہ، مٹے کسی صورت سے نقطہ سے یا کفر شرک نفاق کی سیاہی میں حق و باطل کی تمیز نہیں ہوگی۔ نور باطن سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ حضور انور وارث پاک نے فرمایا، مخلوق خدا سے ہمدردی اور اچھا سلوک کیا کرو، صرف اس خیال سے کہ یہ خدا کے بندے اور اس کی صنعت کی یادگار ہیں۔ اس عمل سے تم کو خدا کی محبت نصیب ہوگی اور یہی تصوف کی اصل ہے۔ اور فرمایا کہ دنیا کے طالب نہ ہونا، خدا کی محبت میں بندگان خدا کی بقدر امکان خدمت کرنا اور قلب کی نگرانی اور انفاس کے شمار سے غافل نہ ہونا۔ اور فرمایا محبت کرو، اور فرمایا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اور فرمایا ایک صورت کو پکڑ لو خدا مل جائے گا۔ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ بغیر وسیلے کے تصدیق اور ہدایت نہیں ملتی ہے۔ پیر کامل سے رابطہ و تعلق پیدا کرو، انسان کامل ہی پیر کامل ہے۔ بجز انسان کامل کے خدا کی ذات اور صفات کہیں اور تلاش نہ کی جائے۔ مظہر الہی ہر جگہ ہے، ان کو دیکھو۔ ظہور کی جگہ کو مظہر کہتے ہیں۔ مظہر میں ظہور نور ہے، وہ تو عین نور ہے، اس کی صورت اول صورت ہے جس کا خدا خود عاشق ہے، اس نے اس صورت کا نام محمد رکھ دیا۔ اس میں اللہ اور اس میں محمد کا تصور ہر وقت دل میں کرنے کی کوشش کی جائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ درود شریف کے ذکر سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے۔ اس نور میں ہر وقت دل میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کی جائے۔ حضور انور وارث سے حضرت فیض الشاہ وارثی خادم خاص نے عرض کیا کہ مجھ کو بھی تصور کا حکم ہو۔ آپ نے فرمایا ہر وقت قلب میں محبوب کی صورت دیکھنے کی کوشش کرو، اگر محبت ہے تو برزخ قائم ہو جائے گی۔ آپ نے فرمایا انسان اسباب آرام و آسائش کے جھگڑے میں عہد میثاق کو بھول گیا ہے۔ بھولے بھٹکے کو مرشد کامل عہد میثاق کی یاد دلاتے ہیں تو وہ عہد میثاق کو نبھاتا ہے۔ روز ازل میں بھی ہادی حق تھے، وہ روحوں کی ہدایت کے لیے مقرر ہوئے۔ جس ہادی حق کے پاس روحوں کا حصہ ہے وہ اس ہادی حق کے سلسلے میں داخل ہو کر حصہ لیتے ہیں۔ زمانہ 14 صدی ہجری میں حضور انور وارث پاک نے روحوں کی رہبری فرمایا ہے اور آپ کی رہبری کا سلسلہ نہ بند ہوا اور نہ کبھی بند ہوگا۔ آپ اوصاف نادرہ عشق اور فقر سے موصوف ہیں۔ آپ عشق و فقر کے رہبر اعظم ہیں۔ آپ صاحب اسم اعظم ہیں۔ آپ کی محبت اور یا وارث کے ذکر سے فیض کا سلسلہ جاری و ساری ہے، یہ نہ بند ہوا ہے اور نہ کبھی بند ہوگا۔ آپ نے کروڑوں مسلمان، لاکھوں ہندو، ہزاروں یہودی
عیسائی، پارسی، سکھ وغیرہ کو مرید کیا اور ان کی ہدایت و رہبری فرمائی۔ یا وارث یا وارث